عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، رواہ البخاری۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، پڑوسیوں سے جن سے آپ کے تعلقات ہیں، ان سے تعلقات ختم کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، ان کے حال احوال سے آگاہ رہنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہو جائے، کہ عمر بھی اس کی زیادہ ہو جائے اور اس کا رزق بھی زیادہ ہو جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بعض دفعہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت یہ کہتی ہے کہ اگر رشتہ دار دور ہو رہے ہیں تو آپ قریب ہو۔ اگر ہمارے جنازے کے اندر ہمارے رشتہ دار شریک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار کوئی فوت ہو گیا ہے اور ہم اس بنیاد پر ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں کہ کیونکہ وہ ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی رشتہ دار میری شادی میں شریک نہیں ہوا اور ان کے ہاں شادی کا پیغام مجھے ملا تو میں اس بنیاد پر ان کی شادی میں شریک نہیں ہو رہا کیونکہ وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوئے، تو شریعت اس سے منع کرتی۔ صلہ رحمی اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ اگر وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک رشتہ دار تھا اور وہ بہت غریب تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے اس کو راشن بھیجتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، الزام لگا، اور حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، تو ان الزام لگانے والوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جو حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا، اور حضرت ابو بکر ہر مہینے اس کو راشن بھیجتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک شخص جس کو میں ہر مہینے راشن بھیج رہا ہوں، وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، اور آج میری عزت پر حملہ ہوا ہے، میری بیٹی پہ حملہ ہوا ہے، اور میں اس کی پھر کیسے مدد کروں؟ تو حضرت ابو بکر نے اس کا راشن دینا اس کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اللہ کے فضل میں سے اس کو دیں، اس کی اہمیت بیان کی۔ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت سنی تو جتنا راشن وہ پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ راشن اس کو دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے حسن سلوک کہ جو حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں کچھ نہ دے تم اس کو دے دو۔ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہو گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایک مومن کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کسی رشتہ دار کا آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے
ہمارے ہاں تعلقات اس بنیاد پہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن جب نئی نسل آتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، تو وہ پرانے رشتہ داروں کو بھول دیتے۔ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آئے، میری ماں کے جنازے میں نہیں آئے، میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے، میں بیمار ہوا تو مجھے انہوں نے کبھی پوچھا نہیں ہے۔ حسن اخلاق اس چیز کا نام ہے۔ وہ نہیں آئے، میں نے جانا ہے، انہوں نے تعلق توڑا ہے، میں نے تعلق جوڑنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس قطع تعلقی سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا۔ حدیث میں 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اسے موت یہودیت کی عالم میں آئے یا اس نصرانیت کی موت میں آئے، اسلام پہ موت ہی نہ ہے۔ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض۔ ہاں، اگر کسی آدمی سے فتنے کا ڈر ہے کہ فساد پھیلاتا ہے، فتنے پھیلاتا ہے، تکالیف پہنچاتا ہے، دل آپ کا صاف ہے لیکن آپ اس سے ذرا کھینچے کھیتے رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، اور زیادہ بے تکلفی آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے کہ یار یہ فتنے کا موجب بن جائے گا، تو اس پر شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دل اس وقت صاف ہونا چاہیے۔ لیکن کسی سے زبان بندی کر لینا، بولنا چھوڑ دینا، دوستی لگ گئی ہے، اور 2 دوست ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں نوجوان اسی طرح کرتے ہیں، دوستی شروع کرتے ہیں اور یکدم ایسی دوستی شروع ہوتی ہے کہ لگتا ہے یہ دوستی کبھی ٹوٹے گی، اور یکدم پتہ چلتا ہے کہ دونوں بچھڑ گئے، اور پھر کئی دن تک بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلق بناتے ہوئے بھی اس کو اس لیول کے اندر رکھنا چاہیے۔ پھر تعلقات جس کے آپ ساتھ بنا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ کے مزاج کا ہے یا نہیں ہے۔ جذبات کے اندر آ کے تعلقات بنانا اور پھر جذبات کے اندر آ کے تعلقات کو توڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔